بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام طائران قفس کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ سید گیلانی لکھتے ہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سے ہی عرفان محبت عام نہیں۔ لکھتے ہیں کہ قیدیوں کے لیے قوت لا یموت کا انتظام۔ جوائنٹ انٹروگیشن سینٹر میں قیدیوں کے لیے قوت لا یموت کا کیا انتظام ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس سینٹر کو خصوصی احکامات کے ذریعے حال ہی میں سب جیل قرار دے دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہاں جیل کی مراعات مل جانا چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں۔ یہاں قیدیوں کو کوئی کلاس نہیں دی جاتی۔ پبلک سیفٹی ایکٹ 1978 کی روح سے ریاست جموں کشمیر کی حدود میں گرفتار ہونے والے کو اے یا بی اور سی کلاس کی مراعات دی جانی ضروری ہے، جس کی روح سے موجودہ ترمیم شدہ ایکٹ میں ہائی کورٹ کی ہدایت کے تحت 17، 20 اور 25 روپے الگ ترتیب یومیہ خودنوش کے لیے مختص رکھے گئے ہیں، جبکہ کپڑوں کے لیے 250 روپے، 125 روپے اور 90 روپے ہر سہ ماہی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ بستر کی ضرورت مقام کی موسمی مناسبت کے لحاظ سے 200 روپے، 130 روپے اور 95 روپے الگ ترتیب رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اخبارات اور لکھنے پڑھنے کی دوسری ضروریات کے لیے 10 روپے، 6 روپے اور 5 روپے رکھے گئے ہیں۔ موسم کی مناسبت سے اگر نظر بند کو کپڑوں اور بستر کی ضروریات کے لیے اضافے کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے بھی سپرن جیل کو اضافہ کرنے کے لیے خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں۔ خود نوش کے لیے جو رقم یومیہ رکھی گئی ہے، آپ اس رقم کی حدود کے اندر جیل حکام کے ذریعے بازار سے اشیاء خرد نوش منگوا سکتے ہیں اور حسب پسند از خود پکا سکتے اور تیار کر سکتے ہیں۔ جیل حکام پر یہ لازم ہے کہ وہ آپ کو برتن اور ضرورت کا دوسرا سامان فراہم کریں، اور پکانے کے لیے آپ مطالبہ کریں تو وہ خدمتگار بھی فراہم کرے۔ یہ مراعات خود حکومت نے مختص کی ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ حکومت خود اپنے جاری کردہ احکامات پر عمل درآمد نہیں کر رہی ہے۔ ایسی حکومت اور انتظامی ادارے دوسروں سے کیسی توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کے نافذ کردہ احکامات کی پیروی کریں؟ زور و جبر کے ساتھ جو اطاعت کروائی جاتی ہے وہ دیر پا نہیں ہوتی، بلکہ جو ہی جبر، استبداد، لاٹھی اور بندوق کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو لوگ ان احکامات کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیتے ہیں۔ یہ تاریخ عالم کی ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ لکھتے ہیں کہ انٹروگیشن سینٹر میں کھانے پینے کا انتظام۔ جوائنٹ انٹروگیشن سینٹر میں قیدیوں کے لیے کھانے پینے کی ضروریات پورا کرنے کے لیے سینٹر کے ذمہ داروں نے کسی کاروباری ادارے کو ٹھیکہ دے رکھا ہے کہ وہ قیدیوں کو ناشتے میں ڈبل روٹی کی 2 ٹوسٹ اور دودھ کا عکس رکھنے والی چائے کی 1 پیالی، دوپہر کو 6 پھلکے اور دال یا سبزی دے اور بس۔ یہ محض زندہ رہنے کے لیے ہے، تاکہ زندہ جسموں کو ذہنی اور جسمانی اذیتیں دینے کے لیے حرکت میں رکھا جا سکے۔ صحت اور توانائی برقرار رکھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خود نوش کی حد بندیوں کے علاوہ صحت و صفائی کے جو دوسرے لوازمات اور ضروریات ہیں، ان کا یہاں کوئی انتظام اور بندوبست نہیں ہے۔ نہانے اور کپڑے بدلنے کے مواقع شاذ و نادر ہی نصیب ہوتے ہیں۔ بال بنانے اور خط بنانے کے خواب مہینوں بعد دیکھنے میں آتے ہیں، اور وہ بھی اس حال میں جیسے مہذب قوم میں بھیڑ بکریوں کے لمبے لمبے بال کاٹے جاتے ہیں۔ ستم بالا ستم یہ کہ ان حد بندیوں کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء آپ کو کبھی وقت پر نہیں ملیں گی۔ دوپہر کا کھانا آپ کو دن کے 2 بجے سے شاید ہی پہلے کبھی مل جائے، اور شام کے کھانے کے لیے رات کو 9 بجے کے بعد ہی باری آتی ہے۔ اور پھر جو محدود نوعیت کی اشیاء آپ کو دی جائیں گی وہ بھی انتہائی گھٹیا معیار کی ہوں گی۔ کبھی زہریلا نمک ہوگا اور کبھی نمک کے بغیر، کبھی مرچوں کی بھرمار ہوگی اور کبھی ایک بھی مرچ نہیں پڑی ہوگی، تیل کا محض سایہ ہوگا، تڑکے کی بات عیاشی میں شمار ہوگی۔ انٹروگیشن سینٹر میں آپ مجرموں کی حیثیت سے لائے گئے ہیں، یہاں ایسے نخروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے جوائنٹ انٹروگیشن میں لائے جانے کے بعد ایک بوڑھے لالا جی کو قیدیوں کی فراہمی چارہ کا یہ ٹھیکہ دے دیا گیا تھا۔ وہ کانوں سے بہت اونچا سنتا تھا اور اس کی زبان کبھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ کس زبان میں بولتا ہے اور کیا کہتا ہے۔ اس کے ساتھ کبھی اس کا لڑکا یا نوکر بھی آتا تھا۔ وہ لوگ بھی سینٹر میں مقید افراد کو زبردست اخلاقی مجرموں کی حیثیت سے دیکھتے تھے، اور وہ اپنی طرف سے ان کو ہر ممکن اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ لالا بات کرتے ہوئے اتنا سرخ ہو جاتا تھا جیسے اس کے رخساروں پر بھڑکتے آگ کے انگارے رکھ دیے گئے ہوں۔ منہ سے یوں جھاگ نکلتی تھی کہ بات کرنے والا جلد سے جلد
مکالمے کی زحمت سے نجات پانا چاہتا تھا۔ جو ہی لالا کھانا لے کر آتا اور دور سے اس کی بالٹی کی آواز سنائی دیتی تھی، پرندر سنگھ جس سیل میں بھی ہوتا پکار اٹھتا تھا، لالا لالو، لالا لالو۔ اس طرح دوسرے قیدیوں کو اطلاع مل جاتی تھی کہ روزینہ آ گئے، اور یہ سب لوگ اپنی اپنی کال کوٹری میں تھالیاں اور گلاس دھونے لگ جاتے تھے۔ وہ دال یا سبزی بالٹی میں لاتا تھا اور روٹیاں موم جامے کے لفاف میں۔ یہاں آنے کے بعد ہم نے ایک وقت چاول لانے کی بھی مانگ کی، پھر کبھی کبھی وہ دوسری بالٹی میں چاول بھی لاتا تھا۔ روزوں کے موسم میں ہم صبح ڈبل روٹی کے 2 ٹوسٹ لے کر اور دن بھر ان کو کسی کاغذ میں لپیٹ کر رکھ دیتے تھے۔ شام کے اوقات میں چائے آتی تو گلاس میں چائے لے کر ڈبل روٹی کے ان 2 ٹکڑوں کے ساتھ روزہ کھول لیتے تھے۔ پھر شام کے کھانے کے لیے جو انتظار کرنا پڑتا وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا تھا، اور کبھی 9 بجے اور کبھی 10 بجے